اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس کے قبض قدرت میں موت اور حیات ہے۔ لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے دین اسلام ہمیں اور آپ تک من و عن ملا، اور اسلام کی ہر وہ تعلیم جس کو آپ علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اجاگر کیا، اس کے اپنانے میں کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت بڑی ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں اور بڑے مسائل اس میں بتائے گئے، اور اسلامی اعتبار سے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دینا، اس کے پیچھے بھی اسلام کے ایک اہم ترین واقعے کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں، اور وہ تاریخ ہے ہجرت کی تاریخ، جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، گویا کہ دعوت اسلامی اور بعثت نبوی علیہ السلام کا انقلاب اس واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کی بے شمار قربانیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وقت نہیں کہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کر سکوں، اس کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ اس مہینے کی شروعات جب ہوتی ہے تو ان تاریخی واقعات کو ہم اور آپ یاد کرنے کے بجائے نہ اس کا علم ہمارے پاس ہے، نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہو سکتے ہیں، انہی میں سے ایک سبب یہ کہ تاریخ کی اصل جو اوراق ہیں، تاریخ کے جو اصل واقعات، اس کے اوپر غلط تاریخ کے اوراق ثبت کیے گئے ہیں، اور تاریخی واقعات کو ان کے مقام کو ختم کر کے دوسرے واقعات کو اس قدر اہمیت دے دی گئی کہ اہم واقعات اس مہینے سے جو جڑے ہوئے ہیں اس کو امت نے بلا دیا، اور وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کا تعلق اس ماہ سے کیا اس مہینے سے، اس مہینے کی فضیلت یا اس مہینے کا محرم الحرام ہونے کا تعلق واقعہ کربلا سے کوئی ہے؟ واقعہ کربلا جو ہے تقریباً 61 ہجری کے اندر پیش آتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کا دین اسلام جو ہے آپ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا،
قرآن نے گواہی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین اسلام مکمل ہو گیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اسی پر میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور واقع کربلا آپ علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آ رہا ہے، اور یہ محرم کی فضیلت اور محرم کے مسائل آپ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے اندر اور اپنی حیات مبارکہ کے اندر بتا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کا مقام یا اس کی فضیلت واقع کربلا سے کسی بھی طرح جڑا ہوا نہیں ہے۔ واقع کربلا کی حقیقت بتانے سے پہلے اس ماہ مبارک کے اندر واقع کربلا کی وجہ سے تقریباً آج 1400 سال گزر رہے ہیں۔ امت نے واقع کربلا کے مختلف رسومات اور بدعات کو اس ماہ مبارک کے اندر ایجاد کر لیا۔ اس مہینے کے اندر نہ جانے کتنے قسم کے کتنی اقسام کے بدعات اور خرافات شیعیت کے ذریعے اہل سنہ والجماعہ کے اندر داخل ہو گئے، اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے پیروکار ہے۔ ایک جانب اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا لیا، ایک جانب اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیا، اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھ گیا، اس مہینے کو مختلف قسم کے واقعات سے جوڑ دیا گیا۔ کہیں شادی بیاہ نہیں ہوتی ہے، کہیں میاں بیوی ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں، مختلف رسومات اس کے اندر داخل ہو گئے۔ بیوی اپنے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں، میکے چلے جانا پڑتا ہے۔ نہ جانے کیسی رسم و رواج اس مہینے کے اندر گھڑ لی گئی ہے۔ ناچ گانا بجانا اور بیجا اسراف، روڈوں کو بلاک کر دینا، جلوس نکالا جانا، تعزیہ نکالا جانا، علم جس کو کہا جاتا ہے اس کا نکالا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس مہینے کے اندر اس واقعے کے ذریعے گھس آئی، اور ان تمام اعمال کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ سن 351 ہجری کے اندر معز الدولہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے شروع کیا، اور ایک کٹر شیعہ تھا۔ اس نے اعلان جاری کیا کہ آئندہ سال سے محرم کے مہینے کے اندر ماتم منایا جائے گا، تعزیہ نکالا جائے گا، علم نکالا جائے گا، اور غم کی علامت کے طور پر کالے کپڑے پہنے جائیں گے۔ اور پھر اس نے اور بھی اعلانات احکامات جاری کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اس کے اندر ناچ گانا فحاشیت عریانیت سب کچھ اس کے اندر روا رکھا جائے گا، جائز رکھا جائے گا۔ معز الدولہ کے دور میں جو اہل سنہ والجماعہ کے لوگ تھے انہیں کافی جو ہے غم ہوا اس اعلان سے۔ حکومت وقت کا اعلان ہے اور یہ نہ چاہتے اور یہ سب چیزیں چاہتے نہیں ہیں، کہنا بھی مشکل تھا، اور کسی طرح بچ بچا کر یہ لوگ رہ گئے، اور آئندہ سال اور زور و شور کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ تعزیہ نکالا جائے گا، علم نکالا جائے گا، ماتمی جلوس منائے جائیں گے۔ اور اس دور میں کروڑوں روپیہ جو ہے اس کے اوپر اسراف کیا گیا، خرچ کیا گیا۔ تو گویا اس دور سے یہ کربلا کا واقعہ لے کر جو ہے محرم الحرام میں نت نئے بدعات اور رسومات جو ہیں انجام پاتے ہیں۔ کب؟ 351 ہجری، جبکہ واقعہ کربلا جو پیش آیا وہ 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ تقریباً 300 سال کے بعد معز الدولہ جو شیعہ تھا اور کیا کہتے ہیں بادشاہ تھا، اس نے ان تمام چیزوں کو انجام دیا، اور اس کے بعد سے تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کے اندر یعنی سنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ تمام رسم و رواج داخل ہوتے گئے۔ ماضی قریب تک بہت زور و شور سے کیا جاتا تھا، لیکن آج کے اس دور کے اندر بھی وہی کام انجام دیے جاتے ہیں، جبکہ آج کا یہ دور جو ہے تعلیم کا دور ہے، جہاں
آپ کو حقائق پوری طرح روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف محدثین کی کتابیں، مؤرخین کی کتابیں، مفسرین کی تفسیریں، بلکہ وہ سنی مسلمان جو جن کے بڑوں کو جو ہے وہ اپنے ائمہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی حقائق واضح ہیں، چاہے وہ مولانا رضا احمد خان بریلوی ہو یا مختلف علماء ہو، چاہے وہ دیوبند کے علماء ہو یا بریلویت کے علماء ہو، ان تمام کی کتابوں کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بات بتا کر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ احمد رضا خان، ان کی کتاب شریعت و عرفان شریعت کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر بھی مفصل طریقے سے سوال اور جواب کی شکل میں انہوں نے واضح کیا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا یہ علم جو نکالا جاتا ہے، کیا اس کے محفلوں میں شریک ہو سکتے ہیں، کیا اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہاں تک بتا دیا جواب کے اندر کہ جس راستے سے وہ گزر رہا ہے اس راستے سے بھی نہیں جانا چاہیے، اس راستے سے بھی نہیں جانا چاہیے۔ مختلف سوالات کے جوابات دیے گئے، اور انہی کی کتاب کے اندر آگے میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا حضرت یزید کے بارے میں۔ تو ان سے سوال کیا گیا تو یزید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ نے سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ نہ کافر ہے اور نہ مسلمان ہے، تو ہم بھی جو ہے سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جواب کس چیز کا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت یزید کے اوپر لعن اور طعن کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے، وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ احمد رضا خان نے جواب دیا کہ ہمارے امام نے ان کے تعلق سے سکوت یعنی خاموشی اختیار کیا ہے، نہ انہیں مسلمان سے انکار کیا ہے، نہ کافر ہونے کا اقرار کیا ہے، لہٰذا ہم بھی جو ہے اس معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ بہرکیف بہت ساری چیزیں آج جو ہے حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن عوام الناس جو ہے ان حقائق کو جاننا نہیں چاہتے ہیں، یا جو علماء ان حقائق کو روشناس کروانا چاہتے ہیں ان کے اوپر لعن اور طعن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے علماء جو ہے ہمت کرتے ہوئے بھی ان حقائق کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ آخر واقعہ کربلا ہے کیا؟ واقعہ کربلا یعنی حضرت یزید جب وہ چاہے وہ آپ خلافت کہیں، ملوکیت کہیں، بادشاہت کہیں، یہ ایک الگ علمی مسئلہ ہے، اس میں ایک الگ اختلاف ہے کہ جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد حکومت سنبھالی تو اس وقت جتنے صحابہ اور تابعین تھے سب نے آپ پر بیعت کر لی اور آپ کو اپنا امیر مان لیا، سوائے 4-5 صحابہ کے۔ ان میں کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح 3-4 صحابہ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا اور مہلت مانگی، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیعت نہیں کیے، مہلت مانگے، خاموش ہو گئے اپنی جگہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مہلت مانگی کہ میں کچھ سوچ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں۔ مہلت دے دی گئی ہے آپ کو۔ آپ مکہ مدینہ منورہ سے جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس درمیان جو ہے آپ کو بتایا گیا، کوفہ والوں کے درمیان سے جو ہے بہت سارے رسائل، بہت سارے خطوط آپ کو پہنچنا شروع ہو گئے کہ اے حسین آپ تشریف لے آئیے، ہم جو ہے آپ کو اپنا امیر تسلیم کر لیں گے، ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوفہ سے تقریباً 150 سے زیادہ لیٹر لکھے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید وہاں جو ہے میرا جانا مناسب ہوگا، وہاں جانے میں امت کے لیے خیر ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمے کے طور پر سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں جا کر جائزہ لینا کہ کوفہ کے لوگ جو مجھے بلا رہے ہیں حقیقت کیا ہے۔ ان کے ساتھ اور کچھ کارندے گئے،
اور راستے میں جو ہے بے یار و مددگار جنگل اور بیابان کے اندر پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھیوں میں سے کچھ کا انتقال ہو گیا، تو مسلم بن عقیل واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیے، مگر حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، تو آپ کو جانا ہے اور جائزہ لینا ہی ہے اور وہاں کے حالات مجھے بتانی ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آگے بڑھے اور گئے، تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد وہاں یہ ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خانوادے کے فرد آئے ہوئے ہیں اور حضرت حسین کے تعلق سے وہ یہاں موجود ہیں۔ تو لوگ جو ہے بظاہر آتے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بیعت کرتے گئے۔ اس طرح 12,000 کی تعداد ہو گئی، 12,000 کی تعداد ہو گیا۔ اور اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر جو ہے، انہیں اطلاع ملی کہ اس طرح کا یہ واقعہ ہو رہا ہے یزید کے خلاف۔ نعمان بن بشیر جو ہے خاموشی اختیار کیے، نرم گوشہ اختیار کر رہے تھے، اور اس چیز کی اطلاع حضرت یزید کے پاس پہنچائی گئی۔ میں آگے آپ کو ذکر کروں گا کہ میں لفظ یزید کے ساتھ حضرت کیوں جوڑ رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں اور دل و دماغ کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ آگے آپ کے سامنے وہ بحث بھی آئے گی۔ حضرت یزید کے سامنے بات رکھی گئی کہ کوفہ کے اندر حضرت حسین کے تعلق سے بیعت لی جا رہی ہے اور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اور وہاں کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر جو ہے وہ نرمی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر مشورے کے بعد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہاں کا گورنر بنایا گیا، اور اس نے اور اس سے کہا گیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، تلاش کیا جائے اور ان کو جو ہے ختم کیا جائے۔ یہ پیغام پانے کے بعد اور گورنر کی تبدیلی کے بعد اس کے بعد وہ تلاش کرنا شروع کیا، اور خاص طور پر ہانی جس کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے انہیں پکڑا گیا اور ہانی کو لا کر جو ہے سزا دی گئی، اور ہانی کے قبیلے والوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا، تو انہیں سمجھا بجھا کر ختم کر دیا گیا، بھیج دیا گیا کہ ہانی سے جو ہے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ انہیں اندر سزا دی جا رہی تھی۔ یہی سے دھوکہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہانی کو جو ہے پکڑا گیا ہے اور قتل کرنے کے سازش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت حسین کے تعلق سے جتنے لوگ 12,000 کی تعداد میں بیعت کیے تھے وہ سب کے سب الگ ہوتے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جس مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت حضرت حسین کے لیے کوفیوں نے کیا تھا، یہ دھوکے بازوں نے کیا تھا، سب الگ ہو گئے اور انہیں چھپنے کے لیے جگہ تک نہیں دی گئی۔ اور رات کے اندھیرے میں گھر کے پاس کھڑے تھے، پانی مانگا، ایک خاتون نکلی اور پانی دی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں ابن رسول اللہ ہوں، یعنی رسول اللہ کے خاندان کا فرد ہوں، مجھے تم جو ہے عافیت میں لے لو اپنے گھر کے اندر، مجھے پناہ دے دو، تو اس نے چھپا لیا۔ اور اتفاق سے اس کا بیٹا جو تھا وہ ابن زیاد کا غلام تھا، وہ جا کر وہاں لگا دیا کہ ہمارے گھر پہ موجود ہے، اور پھر وہاں سے مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہانی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کا لیٹر پہلے ہی جا چکا تھا کہ آپ کوفہ مت آئیے، کس کے نام؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لیٹر بھیج دیا گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ جو ہے وفادار نہیں، غدار نکلے ہیں، جتنے لوگ مجھ پر بیعت کے تھے وہ سب کے سب مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیے ہیں، آپ مت آئیے۔ مگر یہ لیٹر پہنچنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل بھی چکے تھے۔ اب نکلنے سے پہلے جو واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہ آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کیے، وہ آپ کے خاندان والوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور ان کا جو بلاوا ہے وہ دھوکہ ہے، آپ مت جائیے۔ بہت زیادہ اصرار کیے، منع کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے آپ کے خاندان کے افراد، خواتین بھی مرد بھی اصرار کیے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے کوفہ پہنچنا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، چھوٹے بچوں کو مت لے جائیے، خواتین کو مت لے جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئے، اور درمیان میں انہیں اطلاع ملی کہ اس طرح غدر ہو گیا ہے، بے وفائی ہوئی ہے، اور مسلم بن عقیل جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں سے واپس لوٹ جانا چاہتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔
اس نقطے کے پیچھے بھی ایک بڑی بات آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہونا چاہتے تھے کہ چلو اب ہم وہاں نہیں جائیں گے، واپس مکہ چلے جائیں گے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہیں گے، انتقام لے کر رہیں گے، یا تو انتقام لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے، یا پھر مر جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیتا ہوں، چاہے میری موت اسی میں آ جائے۔ پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جو ہے کوفہ کی سرحد میں پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ جب معلوم ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں جو ہے گورنر کی جانب سے صلح صفائی کے لیے عمر بن سعد کو مقرر کیا جاتا ہے، اور عمر بن سعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں رکھیں۔ ان 3 باتوں پر بھی اگر ہم امت مسلمہ غور کرے گی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ واقعی کربلا جو ہے حق اور باطل کا تھا یا نہیں تھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور حضرت حسین اور حضرت یزید کا تعلق کس قدر ایمانی تعلق تھا، یہ باتیں بھی ان 3 باتوں سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت حسین نے کہا، پہلی بات، مجھے واپس مکہ جانے کی اجازت دے دو، مجھے مکہ واپس جانے کی اجازت دے دو۔ یہیں سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ و جدال چاہتے نہیں تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، یا پھر حق اور باطل کی جنگ کا جو نام دیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے کہ اگر حق اور باطل کی جنگ تھی تو کوئی بھی صحابی جو ہے مجاہد بن کر میدان میں آنے کے بعد واپسی کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ حضرت حسین نے کہا، پہلی شرط کہ مجھے واپس چلے جانے دو، دوسری بات، اگر مجھے جانے نہیں دیتے ہیں تو کسی بھی اسلامی سرحد کے حوالے مجھے کر دو، میں وہیں جاؤں گا اور وہیں رہ جاؤں گا۔ تیسری چیز، یا پھر مجھے ڈائریکٹ حضرت یزید کے پاس جانے دو اور میں وہاں جا کر بیعت کروں گا، میں وہاں جا کر بیعت کروں گا۔ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت یزید کے بارے میں یہ کہیں بھی اس بات کا گمان نہیں تھا کہ یزید جو ہے باطل طریقے سے آیا ہوا ہے، یا یزید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، یہ باتیں نہیں تھی۔ اگر ظالم تھا بادشاہ، اگر ظالم تھا یزید، تو حضرت حسین وہاں جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر فاسق تھا یزید اور باطل تھا یزید تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن عمر بن سعد کی ان تینوں مصلحت فارمولے کو جب گورنر کے سامنے پیش کیا گیا، عبید اللہ ثقفی کے سامنے، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یزید کے اوپر بیعت کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور پھر یہاں قید ہو کر رہے۔ اور حقیقت میں یہ کون تھا؟ یہ گورنر؟ یہ کوفہ والوں کا ہی گورنر تھا، اور کوفہ ہی کا آدمی تھا، اور ان کے رگ رگ میں جو ہے بے وفائی اور غداری لکھی ہوئی ہے۔ نتیجے میں وہاں جنگ ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی مومنوں کی صفات بتائے گئے۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ مومنوں کو حق ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی غم لائق ہوتا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا۔ اور جامع شہادت نوش کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کی فضیلتیں 12 بتائی ہیں، اور حضرت حسین کے بارے میں آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی جو ہے 1 محرم ہی کو ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کی شہادتیں ہوئی کہ تمام صحابہ کی شہادت کا یوم ماتم منایا گیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے چچا ہی نہیں بلکہ آپ کے محبوب ترین چچا تھے، اور آپ کو بڑا غم لائق ہوا، حضرت حمزہ کو آپ علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی، تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی کئی مرتبہ وہ سال آیا، وہ دن آیا، لیکن یوم شہادت یا یوم ماتم نہیں منایا گیا۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے کو اور آپ کے خاندان والوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ میں اپنی کتابوں کے حوالے نہیں بلکہ ان لوگوں کی کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آج جو ہے حضرت یزید کو برا بھلا کہتے ہیں،
جبکہ انہی کے ائمہ اور انہی کے علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یزید کو جو ہے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہر طبقے کے علماء مانتے ہیں، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر وفیت الاعیان کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت یزید جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے نہ انہوں نے قتل کیا، نہ قتل میں شامل رہے، نہ قتل کرنے پر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو جو ہے قول ملے گا وفیت الاعیان کتاب کے اندر بھی، اور ان کی اپنی کتاب کیا بولتے ہیں ان کے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ تذکرہ ملے گا، بار بار ملے گا کہ حضرت حسین کے قتل میں نہ یزید کا ہاتھ تھا، نہ یزید شامل تھے، نہ حضرت حسین کے قتل سے وہ رضامندی تھے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت یزید نے کہا کہ میں کوفہ والوں سے بغیر قتل کے، بغیر خون و خرابے کے بھی جو خوش ہو جاتا تھا، انہیں سب کچھ کر کر مجھے خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں تو ان تمام چیزوں سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آل بیت کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک، ان کی خواتین کو اور ان کے بچوں کو جو ہے رکھنے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے تحفے اور تحائف دے کر وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں بھیج دیا گیا۔ ایک خطبے کے اندر اور مختصر سے اس موقع پر تاریخی حوالوں کے ساتھ پوری گفتگو نہیں کی جا سکتی، ایک طویل موضوع اور حقیقی موضوع ہے۔ بہت سارے جو ہیں مظلوم شخصیتیں اس تاریخ سے گزری ہیں، انہی مظلوم شخصیتوں میں سے ایک جو ہے مظلوم شہادت پانے والے حضرت حسین بھی ہیں، اور دوسری جانب تاریخ کا مظلوم ترین شخص جو ہے وہ حضرت یزید بھی ہیں۔ حضرت یزید کا آپ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کسی کو معلوم؟ حضرت یزید ہے کون؟ حضرت یزید آپ علیہ السلام کے سالے یعنی نسبتی برادر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام پھوپا لگتے ہیں آپ علیہ السلام کے، اور نتیجے میں جہاں حضرت یزید کو گالی گلوچ کرتے ہیں، حضرت یزید پر لعن و طعن کرتے ہیں، وہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے اوپر بھی لعن و طعن کرتے ہیں۔ اور یہی معیز الدولہ نے مسجد کے دروازے پر لکھ دیا تھا لعنتی کلمات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ حضرت یزید کے بارے میں نبی علیہ السلام کی کوشچن گوئی میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی قسطنطنیہ کے اوپر سب سے پہلا لشکر جائے گا اور وہاں جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ کے جنگ میں شامل ہوگا، ان تمام کے حق میں نبی نے فرمایا ہم مغفور لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرمائی، ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ مغفور لہم کہا آپ علیہ السلام نے۔ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا اسلامی لشکر جو جائے گا اور حملہ کرے گا اور وہاں کامیابی پائے گا، اور اس لشکر کے اندر جتنے صحابہ ہو، تابعین ہو، جو بھی ہو، ان سب کے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہے۔ اور یہ واقعہ سن 51 ہجری یعنی 51 ہجری کے اندر پیش آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور اس لو اور لشکر کا جو امیر تھا، جو سپہ سالار تھا، وہ کون تھا؟ حضرت یزید۔ اور اس لشکر کے اندر کون کون شریک تھے؟ اس لشکر کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ کس کے ماتحت میں؟ حضرت یزید کے ماتحت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وصیت لکھ رہے ہیں کہ اگر اس راہ میں شہید کر دیا جاؤں یا میری موت آ جائے تو میری جنازے کی نماز حضرت یزید پڑھائیں گے، جبکہ صحابہ بھی موجود تھے۔ کمانڈر ان چیف حضرت یزید کے بارے میں انہوں نے وصیت کی ابو ایوب انصاری نے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز جو ہے حضرت یزید پڑھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے لشکر کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، تو ان کے پیچھے ان تمام صحابہ نے نماز بھی ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز ادا کی جب تک کہ وہ جنگ چلتی رہی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی مغفور لہم۔ اب یہاں جب کہ حضرت یزید پر اس قدر لعن و طعن کیا جاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طعنے دیے جاتے ہیں، اور کافر سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہمت اور جرأت کے ساتھ نام بھی لے لیں تو اسے بھی کافر قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے، چاہے وہ علماء احناف ہو یا علماء بریلویت ہو، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کافر نہیں ہے۔ ان سے اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت حسین کی شہادت کے اندر کسی طرح سے حضرت یزید کا دخل ہے بھی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی وجہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی پر لعن اور طعن نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر، واقع کربلا کو لے کر جو ہے آج جو اسلام کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اسلامی تاریخ کو ختم کر دے کر غیر اسلامیہ اور شیعہ کی تاریخ کو اور ان کے رسم و رواج کو آج ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ یہ اس قدر عام ہو چکا ہے، آج بھی ولیجز کے اندر، قریوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان کا نام و نشان نہیں ہے، جس قریے کے اندر جہاں مسجد نہیں ہے مگر عاشور خانہ وہاں موجود ہے، یعنی علم بٹھانے کی جگہ موجود ہے، وہاں جو ہے محرم منایا جاتا ہے، اور پورے ہندو جو ہے، پورے بستی کے ہندو نکلتے ہیں اور نہ جانے اسی کو اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں اور مختلف قسم کے خرافات انجام دیتے ہیں۔ آگ سلگائی جاتی ہے، آگ میں کودا جاتا ہے، آگ میں ناچا جاتا ہے، اور ناچنا گانا سب کچھ عام ہوتا ہے، اور سامنے دنیا کے سامنے یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، کہ اسلام کو بدنام کرنے یا اسلامی تعلیمات کو جو ہے داغدار بنانے کی کوشش نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ شاید کہ ہو نہ ہو، آج بھی قریوں کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے واقعات آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں کوئی جل رہا ہے، آگ میں کوئی گر رہا ہے، آگ میں کوئی مر رہا ہے، جبکہ آگ کا عذاب دینے سے منع کیا گیا۔ آگ کا عذاب سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ واقعہ کربلا کا تعلق محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ صلح پسند رہے، ہمیشہ صلح پسند رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے بارے میں کہا تھا، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا جو ہے طرفین، دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، اصلاح کرائے گا، یہ امن و شانتی کا پیغمبر بنے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کرانے کی بہت کوششیں کی۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار کہا کہ اس سے خون اور خرابہ ہوگا، اس سے مسلمانوں کا خون ضائع ہو جائے گا، اس سے اختلاف بڑھ جائے گا، آپ صلح کر لیجئے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کروائی۔ دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں حضرت حسن کے ساتھ ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیلا کرتے تھے، دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، اور حضرت اسامہ کے بارے میں بھی آپ کی یہی پیشن گوئیاں تھی، اور حضرت اسامہ بھی بہت سارے جنگ و جنجال کے مواقع سے جو ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ حضرت یزید کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا میں حوالہ دے کر اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ محمد بن الحنفیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ کوفہ کے لوگ اور دیگر لوگوں نے آ کر آپ کو بہت اکسایا کہ آپ یزید کی بیعت کو توڑ دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف حکم دے دیجئے، ہم قتل کر دیں گے، آپ کے بھائی کا بدلہ ہم لے لیں گے، اور ہر طریقے سے ورغلایا گیا۔ حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت سے باہر آنے والا نہیں ہوں، توڑنے والا نہیں ہوں، اور قتل کا حکم دینے والا نہیں ہوں، اور قتل اور خون اور قرابے کو پسند کرنے والا نہیں ہوں، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر حضرت یزید کو میں نے میرے اپنے بھائی حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار مانتا ہی نہیں۔ دوسرا راستہ اپنایا گیا، محمد بن الحنفیہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ارے وہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بے نمازی ہے۔ تو محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ تم سب جھوٹے ہو،
تم سب جھوٹے ہو، میں یزید کے پاس رہا ہوں، قیام کیا ہوں، میں اس کے پیچھے نمازیں پڑھا ہوں، وہ تہجد گزار تھا، دعا کرنے والا تھا، خیر کا طالب تھا، علم حاصل کرنے والا تھا، اور اس کے بہت اچھے اخلاق تھے۔ تو کوفیوں نے کہا کہ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، مصلحتاً۔ تو حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ مجھ سے اسے کیا خوف تھا، وہ تو بادشاہ تھا اور میں محکوم تھا، مجھ سے اس کے لیے کیا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھے ہو تو تم بھی اسی طرح ہو، تم بھی پینے والے ہو، تم بھی کھانے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بغیر دیکھے ہوئے کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور حضرت یزید کے بارے میں محمد بن الحنفیہ نے کھلے طور پر واضح انداز میں بیان دیا اور گواہی دی کہ وہ بڑا نیک اور صالح آدمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری مسئلہ یہی ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا یا نہیں کہنا، ہم اور آپ ہر مومن کے حق میں ہر دعا کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو حضرت یزید مومنوں میں شمار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ہم مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ کے صحیح گواہیوں کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جو حق ہے وہ حق دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین کی شان جو ہے وہ شان باقی رکھنے، اور حضرت یزید کا جو مقام ہے اس مقام کو باقی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس بہانے سے امت میں جتنے غلط رسم و رواج در آئے ہیں اے اللہ اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے درمیان سے شرک اور بدعات اور خرافات کے جو رسم و رواج چل پڑے ہیں، اے اللہ اس تعزیے کے وجہ سے جو شرک انجام پا رہا ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور صحیح توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب، آمين يا رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك رؤوف رحيم۔